انتہائی ادب و احترام جذبہ عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت آفتاب رسالت ماہتاب نبوت بعطاء الہی مالک جنت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ نور میں درود پاک کی دانیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بہت سارے علماء کرام مداحان رسول رونق اسٹیج ہیں اور وہ ہمارے اور آپ سب کے مہمان ہیں۔ ہمیں اور آپ سب کو انہیں سننا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا۔ محترم محمد امتیاز صاحب اور ان کی اہلیہ جو حج بیت اللہ کے لیے جا رہی ہیں، آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سفر کی مشکلات کو ان پر آسان آمین اور حج بارگاہ عظمت میں قبول فرما لے، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا انعام ہے رب کا کہ جیتے جی ایمان کی حالت میں کوئی اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر کا دیدار کر لے اور سرکار کے روضہ اطہر کی زیارت۔ جو حدیث پاک میں نے پڑھی، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کتنا بڑا انعام میرے رسول نے عطا فرمایا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ رہ گئی بات مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی عظمتوں کی، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 14ویں صدی سے لے کر آج تک آپ کی جیسی تعریف و توصیف، آپ کی جیسی تعریف و توصیف مکہ اور مدینہ یا خود ذات مصطفیٰ کی ابھی تک میرے سامنے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پرواز۔ اللہ اللہ، پہلی بار جب کعبہ شریف پر نگاہ پڑتی ہے تو حکم یہ ہے کہ جو دل سے آدمی جائز دعا مانگتا ہے میرا رب قبول فرمائے۔ مگر عالم یہ ہوتا ہے کہ پہلی نگاہ پڑتے ہی انسان اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، تھوڑی دیر کی بعد جب رحمت الہی اسے سہارا دیتی تب وہ اپنے آپ میں آتا ہے اور اس کے بعد تب دعائیں کرتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں رفعت کعبہ پہ کر چکی نظر پروازیں، ٹوپیاں تھام کے در والا ایک مصرے میں کعبے کی عظمت، مدینے کی، اور میرے مصطفیٰ کا در تو وہ در ہے کہ دوسرے کلام میں امام اہل سنت پھر فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیرے پیدار تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور یہ در وہ در ہے میرے آقا کا ماتھے کے سرداروں کے۔ ماشاءاللہ میرے آقا کا در ہے اللہ اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں خوب آنکھوں سے لگایا تھا غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا تھا غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اور جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے۔ مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ،
واہ واہ ایسے آج ہم اور آپ محمد امتیاز صاحب کو حج بیت اللہ کے لیے روانہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بے شک بالکل ایسے ہی دور تھا وہ کہ جب لوگ اونٹ اور خچروں پر یا اونٹ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، مگر طریقہ یہی تھا کہ اگر کوئی جا رہا ہے تو لوگ ملتے تھے، اپنی معافی مانگتے تھے، غلطیوں کی معافی تلافی ہوتی تھی۔ آج بھی سسٹم ہے، اور لوگ عرض کرتے تھے کہ جب جانا وہاں تو جہاں عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، خانہ کعبہ کے سامنے، میزاب رحمت کے نیچے، جہاں جہاں اپنے لیے دعائیں کرنا، ہم گنہگاروں کو بھی یاد ہے۔ بے شک جب حاضری ہو بارگاہ مصطفیٰ میں تو جہاں اپنا درد دل پیش کرنا، وہی ہم گنہگاروں کا سلام عاجزانہ دے۔ بے شک اور مختصر سے وقت میں ایک دیوانے تھے، دور تھا اونٹ اور گھوڑوں کے سفر کا، جا رہے تھے، لوگ ملنے آتے رہے، اپنی اپنی باتیں کہتے رہے، اور یہ عرض کرتے رہے کہ جانا تو نبی کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرو۔ وہ شخص جب گئے تو جیسے محمد امتیاز صاحب کل جا رہے ہیں تو یہ پہلے مدینہ شریف جائیں گے، بعد میں مکہ آئیں گے۔ جو اخیر میں جاتے ہیں وہ پہلے مکہ المکرمہ جاتے ہیں، بعد میں مدینہ پہنچتے ہیں۔ تو وہ حجاج کرام کا جو قافلہ جا رہا تھا، وہ قافلہ بھی ایسا ہی تھا کہ پہلے شہر مدینہ جاتے، بعد میں شہر مکہ آنا تھا۔ حاجی صاحب لوگوں سے مل ملا کر کے روانہ ہو گئے، پہنچے شہر مدینہ۔ نبی کا دیار کتنا عظیم دیار ہے، یہ آپ سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ حق یہ ہے کہ مدینہ شریف کی تعریف و توصیف کما حقہ نہ آج تک بیان ہو سکی ہے اور نہ قیامت تک بیان ہو سکی۔ وہ حاجی صاحب پہنچے، نام تھا ان کا ابو عبداللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیے، وہاں کی برکتیں لوٹے، چند دن رہے، اور جب وقت آ گیا مدینے سے مکہ جانے کا تاکہ اب وہاں جا کر حج ادا کریں، قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مدینہ شریف سے 2-3 میل دور آ گئے، لیٹے ہیں، اچانک خیال آیا کہ نبی کی بارگاہ میں ایک دیوانے کا سلام پیش کرنا ہوگا۔ یہ خیال آنا تھا کہ فوراً اپنے قافلے والوں سے کہنے لگے میں واپس مدینہ شریف جا رہا ہوں، نبی کی بارگاہ میں ایک دیوانے کا سلام پیش کرنا بھول گیا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا حاجی صاحب اگر آپ واپس جاتے ہیں تو مکہ نہیں پہنچ سکیں گے ٹائم پر، آپ حج کے ارکان چھوٹ جائیں گے، آپ کا حج ہو نہ سکے گا۔ وہ کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے مگر نبی کی بارگاہ میں میں دیوانے کا سلام ضرور سبحان اللہ۔ واپس آئے، اور جب واپس آئے ہیں سرکار کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گئے اور روتے ہوئے عرض کیے یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، میرے آقا آپ کے فلاں دیوانے نے سلام عرض کیا تھا میں جو پیش کرنا بھول گیا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور اپنے دیوانے کا سلام قبول کر لیجئے۔ یہ سلام تو پیش کر دیا، اب خیال آیا کہ میں اتنی جلدی اب مدینہ سے مکہ پہنچ نہیں سکتا، وطن سے آیا تھا اس لیے کہ میں حج کروں گا، اب کیا ہوگا، میرا حج کیسے ہوگا۔ یہ باتیں سوچ سوچ کے رونے لگے۔ مسجد نبوی شریف کے ہاتھے میں روتے روتے ہڈیاں بن گئی، اور جب سوئے ہیں آنکھ لگی مقدر بیدار ہو گیا۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو نبی کا دیدار ہوا کرتا ہے، ادھر دیوانے کا دل ٹوٹا ہے، سوئے ہیں اور مقدر بیدار ہوا، کیا دیکھتے ہیں میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں، داہنی جانب صدیق اکبر ہے، بائیں جانب فاروق اعظم ہے، اور اعلان ہو رہا ہے اے لوگوں ادب سے کھڑے ہو جاؤ، امام الانبیاء کی سوال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
عظمت مصطفیٰ. تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام اللہ سرکار یہ ہے آپ کے غلام جو آپ کے دیوانے کا سلام پیش کرنے کے لیے اپنا قافلہ چھوڑ دیا. یا رسول اللہ اب یہ مکہ اگر وقت پر نہ پہنچے تو ارکان حج چھوٹ جائیں گے. ادھر خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ یہ عرض کرتے ہیں اور ادھر میرے مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو الوفا میرے قریب. تاریخ میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام ابو عبداللہ ہے ابو الوفا نہیں تو میرے مصطفیٰ. ارشاد فرماتے ہیں تمہارا نام ابو عبداللہ تھا مگر اپنے بھائی کے ساتھ تم نے جو وفاداری کی ہے امام الانبیاء کی بارگاہ سے تمہارا خطاب ابو الوفا. اللہ کے حبیب آگے بلائے اور میرے مصطفیٰ نے اپنے دستے رسالت سے عالم خام میں ابو عبداللہ کو یعنی ابو الوفا کو ایک جگہ سے اٹھایا اور دوسری جگہ رکھ. تاریخ بتاتی ہے کہ عالم خام میں میرے مصطفیٰ نے اپنے غلام کو ایک جگہ سے اٹھایا اور دوسری جگہ رکھ دیا. وہ حاجی صاحب جب روتے ہوئے سوئے تھے تو مسجد نبوی شریف میں تھے اور جب آنکھیں کھلی تو مسجد حرام میں بنے. اب بتاؤ جو نبی جو رسول عالم خام میں اپنے غلام کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے تو مدینے سے وہ غلام مکہ آ جائے تو میرے مصطفیٰ اگر مدینے سے نگاہ اٹھا دے تو پوری دنیا کو کیوں یہی عقیدہ امام اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا تھا. ہم جہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں. بس آخری بات یہ سعادت رب کا احسان عظیم ہے اس کے حبیب کا کرم ہے کہ مجھے بھی حاصل ہوئی. سرکار نے کرم فرمایا میری بھی حاضری مکہ شریف مدینہ شریف میں ہوئی. جن دنوں میں مدینہ شریف میں تھا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے بعد کئی گھنٹے رات میں باہر گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی نعت پاک میں گنگناتا رہتا تھا کہ امام اہل سنت نے یہ کلام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کا ایک منظر دیکھ دیکھ کے لکھا. ایسا لگتا تھا محبوب رب العرش ہے اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. ہم کمینوں میں طرز ادب کہا ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں چاؤک ہے گواہ پھر ہو رتب یہ شان قریبوں کی در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ اللہ ہے نہ اگر کی ہے. واہ امام اہل سنت نے ساتھ ایک کے کلام لکھا. اس کلام کا ایک شعر یاد آتا ہے اللہ اکبر. جن دنوں میں وہاں تھا ایک مولانا صاحب پاکستان کے تھے بارگاہ مصطفیٰ ہی میں میری ملاقات ہوئی گنبد خضرا کے سامنے. ان سے میری باتیں ہونے لگی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا واقعہ کہ اعلیٰ حضرت جب آئے تھے حج کے لیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا اتنا نام کیوں لے رہے ہو. پیارے اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق رسول تھے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ یہ چند لوگ اگر چاہیں کہ ان کا نام نہ لیں تو میرے رب نے انہیں اتنی
عزت دی ہے کہ صدیاں گزر جائیں گی، اعلیٰ حضرت کا سکہ بے شک سبحان اللہ قصر مینارہ رضا تو بہت بلند ہے، اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے الدولت۔ واہ واہ واہ، انہوں نے بتایا کہ امام اہل سنت جب آئے حج کے لیے اور روزانہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر لیتے تھے، مگر ایک دن معمول کے خلاف ساتھ میں آپ کے خلیفہ علامہ ضیاء الدین قطب مدینہ علیہ الرحمہ جو خدمت کے لیے تھے، ایک دن اعلیٰ حضرت پوری رات کروٹیں بدلتے رہے، سوئے نہیں، تہجد کے وقت اٹھے اور کہنے لگے ضیاء الدین غسل کر لو، تیار ہو جاؤ، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ روزانہ ہم حاضری دیتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، مگر آج میرے شیخ نے یہ کہا ہے کہ ضیاء الدین تیار ہو جاؤ، غسل کرو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہونے والی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں راز ضرور ہے۔ جب تیار ہو گئے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں ضیاء الدین آج رات میں نے ایک نعت پاک لکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کی بارگاہ میں جا کر کے سنہری جالیوں کے سامنے وہ نعت پاک پڑھوں۔ جب پہنچے ہیں اور جب امام اہل سنت نے وہ رات کی لکھی ہوئی نعت پاک پڑھنا شروع کی ہے، وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خال پھرتے ہیں۔ مکے پر پہنچے تو تکرار پہ تکرار کرنے لگے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، بار بار یہ کہتے رہے۔ علامہ ضیاء الدین قطب مدینہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے شیخ کے ساتھ میں تھا، اعلیٰ حضرت کا تکرار کرنا، بار بار تڑپنا اور مچلنا میں دیکھ رہا تھا۔ اچانک رحمت مصطفیٰ بے قرار ہو گئی اور سنہری جالیاں آہستہ آہستہ کھلتی ہیں، میرے آقا برف سے نفیس قبر انور سے باہر تشریف لے آئے۔ لا 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 بے شک عالم بیداری میں اعلیٰ حضرت نے اپنے نبی کے جلووں کا دیدار کیا اور جب نبی کا دیدار کیا تو پکار اٹھے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت جب یہ مقطع اس دیدار کے بعد، دیدار مصطفیٰ کے بعد جب اعلیٰ حضرت بارگاہ مصطفیٰ سے باب البقی سے باہر نکلے اور پھر جب یہ کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو علامہ ضیاء الدین قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اے میرے شیخ اب یہ مت کہیے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، بلکہ یہ کہیے ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ شہر مکہ یا شہر مدینہ کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ، مولا ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار اور اپنے محبوب کے در کی زیارت عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ شہر مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مبلغ عالم علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ الرحمہ، آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج محمد امتیاز صاحب جا رہے ہیں، مگر جس دن یہ مکہ اور مدینہ حاضری دے کر واپس آئیں گے تو ان کی تڑپ کم نہیں ہوگی اور زیادہ ہو جائے گی۔ یہ میرے نبی کے در کا فیض ہے کہ جو ایک بار جاتا ہے وہ اور زیادہ تڑپنا شروع کرتا ہے، اس لیے کہ مدینہ وہ جگہ ہے کہ اگر ایک بار دیکھو ہزار بار دیکھو، ہر بار یہی تمنا ہوتی ہے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کہاں کھائیں چھوڑ کے صدقہ
واہ 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 علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی علیہ الرحمہ جب جاتے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے لیے تو یہ دعا کرتے تھے مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، اسی میں عمرے 2 روزہ تمام ہو جائے۔ اور جب وقت آخر آیا تو دعا آپ نے بدل دی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مدینہ آؤں پھر نہ جاؤں، وہی پہ قصہ تمام ہو جائے۔ رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، شہر مدینہ میں ان کا وصال ہوا اور ام المومنین حضرت عائشہ کے قدموں میں انہیں دفن ہونے کا موقع۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے ہم اور آپ دعا کرتے رہے کہ مولا اس سال جتنے حجاج کرام جا رہے ہیں ان کے صدقے میں مولا ہم گنہگاروں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، ہم گنہگاروں کو بھی اپنے رب کے اپنے اور اپنے حبیب کے در کا دیدار عطا فرما دے۔ مولا تعالی ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مسلک اعلیٰ حضرت پہ قیام و دوام عطا فرما، ہمارا ہم سب کا ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ دوران بیان کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبتہ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔